اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ونزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء ھدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین صدق اللہ العلی العظیم۔ تمام برادران اسلامی و ایمانی کو السلام علیکم و تحفہ یا علی علیہ الصلاۃ والسلام مدد۔ جی، آج سے چند دن پہلے ملک سویڈن میں قرآن کریم فرقان مجید کی جو بے حرمتی کی گئی، اس سے دل نہایت ہی رنجیدہ ہے، دکھ اور کرب میں مبتلا ہے، اور ہم پرزور مطالبہ کرتے ہیں ملک پاکستان کے صدر، وزیر اعظم اور قانون نافذ کرنے والے اداروں سے، بالخصوص آرمی چیف جناب عاصم منیر صاحب سے، کہ اس واقعے کا سخت سے سخت نوٹس لیا جائے، کیونکہ یہ ملک پاکستان اسلام کا قلعہ ہے اور لا الہ الا اللہ کے لیے ہی بنا تھا۔ تو اس میں رہنے والے پاکستانیوں اور پوری دنیا میں روح زمین پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی دل آزاری ہوئی ہے، اور اس واقعے کا سخت سے سخت ترین نوٹس لیا جائے۔ اور دوسری بات، چند دن پہلے ایک دوست نے مجھے ایک کلپ بھیجا جو ایک نام نہاد مولوی اپنے چینل پہ بیٹھ کر مذہب شیعہ خیر البریہ کے خلاف اپنے نجاست بھرے لہجے میں باتیں کر رہا تھا، اور دل تو یہی تھا کہ اسے اس کے لہجے میں ہی جواب دیا جائے، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ اس ملک پاکستان کا امن استحکام خطرے میں آئے۔ تو اس کو محلوظ خاطر رکھتے ہوئے میں تھوڑے سے نرم لہجے میں اس سے بات کرنا چاہتا ہوں، اور اس نے اس ویڈیو میں سورہ مریم کی ایک آیت کا حوالہ دیا اور اس پہ اٹیک کیا ہمارے استاد محترم قبلہ و کعبہ، مناظر اسلام، شیر پاکستان، وکیل ولایت علی، وکیل حق جناب سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہا، جناب قاری سخاوت علی یزدانی صاحب کے حوالے سے۔ تو میں انہی الفاظ سے اسے سمجھانا یہ چاہتا ہوں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، تم نے قاری صاحب کو للکارا ہے، تم نے قاری صاحب کی قرت پہ اعتراض کیا ہے، تو وہ تو قاری صاحب ہے نا، ہم ان کے بچے، ہم ان کے شاگرد، جو ہمیں انہوں نے سبق دیا ہے، تو ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ تو کہہ رہا ہے کہ وہ آیت قاری صاحب نے غلط پڑھی ہے، تو مولوی میں تجھے ایک لفظ میں سمجھانا چاہتا ہوں، تجھے قاری صاحب کی تو ایک آیت سمجھ میں آئی، تو نے ایک آیت پہ تو لفظ اٹھائے، کیا تو ماہ رمضان میں کبھی مسجد میں گیا ہے؟ وہاں پہ جو قرآن کریم فرقان مجید کے ساتھ تلاوت و تراوی میں جو قرآن پاک کے ساتھ کیا جاتا ہے، وہاں پہ تو جو واجب اور مستحب سجدے ہیں ان کا بھی لحاظ نہیں کیا جاتا، اور نہ یہ سننے والوں کو سمجھ آ رہی ہے کہ قرآن کریم فرقان مجید کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ کہ ابھی قاری صاحب کے شاگرد جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہے، ہم متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم نے ان باتوں کو چھیڑ دیا، ہم نے اس کے جواب قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے اور سیاہ سطح سے اگر دینا شروع کر دیے نا، پھر ہم بتائیں گے کہ وہ بندے کون تھے جنہیں پوری زندگی میں بھی سورہ بقرہ یاد نہیں ہوئی، وہ بندے کون تھے جو قرآن تو نے کہا کہ شیعوں کو قرآن نہیں آتا، عقل کے اندھے کسی کے امام، کسی راہبر، کسی کے پیشوا کے لیے نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا
کہ وہ قرآن کے ساتھ ہے، بلکہ ہمارے ہادی رہبر پیشوا جناب امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے لیے ارشاد فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے اور قرآن علی کے ساتھ ہے۔ اسی لیے سارے رضی اللہ کلمہ پڑھنے والے بعد از پیغمبر خدا آ کے جناب علی علیہ الصلاۃ والسلام سے قرآن کے متعلق پوچھتے تھے۔ تو میں انہی الفاظ کے ساتھ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر ہم نے بات شروع کر دی، بات تم نے شروع کی ہے، اور اگر اس کے جوابات ہم نے دینا شروع کر دیے تو قاری صاحب اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پہ تا ظہور امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام تک رکھے۔ اگر ضرورت پڑی تو پھر ہم بتائیں گے سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے، کیونکہ ہم نے تو ابھی اپنے چینل ہی نہیں بنائے، ہمیں تو یہ تربیت ہی نہیں دی گئی کہ بیٹا کسی کے عقائد و نظریات کی مخالفت کرو۔ ہم تو اپنا مذہب قرآن سے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان سے پیش کرتے ہیں، اور اگر ضرورت پڑی تو ان مولویوں کو ان کے لب و لہجے میں ہم جواب دینا بخوبی جانتے ہیں۔ والسلام، یا علی مدد۔